ایک خاتون مس ریش ان کا نام ہے. خاتون کو ناک کے پاس آنکھ کے نیچے ایک دانہ سا نکلا، چھوٹا نڈیول کہہ لیں جس کو ہم دانہ بولتے ہیں. ایک دانہ نکلا، ایک گروتھ تھی. اس خاتون نے اس کو بہت معمولی سا کچھ سمجھا، جیسے دانے چہرے پہ نکل آتے ہیں، جیسے پہ کسی حصے پہ نکل آتے ہیں. تو وہ جب اس نے ٹیسٹ کروایا، ڈاکٹرز کے پاس گئی، تو ڈاکٹرز نے جب اس کو چیک کیا اور پھر بعد میں اس کی ٹیسٹ کیے، انہوں نے کہا یہ تو آپ کو جلد کا کینسر ہے، بیزل سیل کارسینوما. اس خاتون تو بالکل ایک تو بہت زیادہ حیران ہوئی، اور پھر وہ اپنی اس نفسیاتی کیفیت کو کہتی ہیں کہ 5 سٹیجز میں سے گزری: صدمہ، حیرانی، پریشانی، صدمہ، فکر، اور اسی طرح کی سٹیجز اس میں سے گزری. کیونکہ وہ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں سن اسکرین کا یوز بالکل ایسے تھا جیسے کہ بہت مقدس فریضہ ہو. ہر دروازے کے ساتھ ایک شیلف، ہر شیلف کے اوپر مختلف قسم کی سن اسکرینز پڑی ہوئی ہیں، اور ہینگر ہر دروازے کے ساتھ لٹکا ہوا ہے جس کے اوپر ہیٹس ہیں، تاکہ کسی فرد کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی جب تک وہ ہیٹ سر پہ نہ رکھے اور چہرے پہ سن اسکرین نہ لگائے. وہ کہتے ہیں جب بالکل چھوٹی سی بچی تھی تب سے وہ، جب اس نے باہر نکلنا شروع کیا، اسکول جانا شروع کیا، تب سے وہ، اب عمر 33-34 سال ہے، تب سے جب وہ چھوٹی بچی تھی 3-4 سال کی، تب سے وہ سن اسکرین لگاتی آ رہی تھی. تو وہ کہتی ہے میرے لیے، اس کے لیے، اس خاتون کے لیے یقین کرنا تقریباً ناممکن تھا کہ اس کو بھی اسکن کینسر ہو سکتا ہے. اس نے اسکن کینسر کا تو ٹریٹمنٹ کروا لیا، اپنا علاج کروایا، سرجری کی گئی، اور آنکھ کے بالکل نیچے، ناک کے بالکل ساتھ ایک سکار بن گیا. اب اس خاتون نے اس پر، وہ خاموش نہیں رہی، اس نے ہر فورم پہ اس کے بارے میں انفارمیشن دی، احتجاج کیا، سوشل میڈیا پہ بہت بولا، جس کے جواب میں پھر جو اتھارٹیز ہیں وہ ایکشن میں آئی، نوٹس لیا انہوں نے، اور جو سن اسکرینز ہیں، بہت ساری سن اسکرینز جو فارمیسیز میں پڑی ہوئی تھیں، وہ شیلف سے ہٹا لی گئیں. ان سن اسکرینز کا جب ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں انالیسس کیا گیا تو 20 کا انالیسس کیا، 20 میں سے 16 مکمل فیل ہو گئیں. 16 کے اندر کوئی اسکن پروٹیکٹنگ فیکٹر نہیں تھا، جو کہ جس کا کلیم تھا کہ یہ اسکن پروٹیکٹنگ فیکٹر SPF، مثلا سب سے زیادہ جو نقص نکلے جن میں کوئی چیز بھی نہیں تھی، کوئی اسکن پروٹیکٹنگ، وہ باہر لکھا ہوا ہے، پورے جو پیکنگ ہے اس میں پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. تو SPF 50 اور SPF 4، باقیوں کا بھی یہی حال تھا. ان میں تو کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی چیز ایسی جو اسکن پروٹیکشن کرے، ایسا کوئی انگریڈینٹ ان کے اندر تھا ہی نہیں. پھر اور بہت ساری سن اسکرینس کا جو کریمز ہیں ان کا انالیسس کیا گیا، تو بہت زیادہ میں یہ پرابلم آیا کہ بالکل جو ہے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس پر ایک جو لیڈنگ کمپنی ہے الٹرا وائلیٹی، انہوں نے اس پر بہت زیادہ آگے سے رسپانس دیا. انہوں نے کہا جی نہیں، یہ اسکن کا قصور ہے، بعض اسکن اچھی ہوتی ہے، زیادہ اچھا رسپانس کرتی ہے، کوئی اسکن ہوتی ہے اس کا رسپانس اچھا نہیں ہوتا. اس کے جواب میں بتایا گیا کہ اس کے اندر جو اسکن پروٹیکٹنگ فیکٹر لکھے ہوئے ہیں ایک بھی موجود نہیں ہے، اور جو کچھ لیبل کے اوپر لکھا ہوا ہے باہر پیکنگ کے اوپر وہ کچھ بھی موجود نہیں ہے. تو جو تھراپیوٹک گڈس ایسوسی ایشن، وہاں کی TGA، اور ایک کنزیومر گروپ تھا، کنزیومر پروٹیکشن گروپ تھا، ایسوسی ایشن تھی کنزیومر پروٹیکشن ایسوسی ایشن، انہوں نے، ان سب نے اس پر اپنا بہت زیادہ کنسرن شو کیا، اور یہ بہت زیادہ اس پہ ڈیمانڈ آ گئی کہ ان سب کا معائنہ کیا جائے ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں، ان جتنی بھی سن اسکرینس ہیں ان کا معائنہ کیا جائے اور عوام کے سامنے سارے حقائق لائے جائے. اب یہ جو سن اسکرینس ہیں ان میں 30 ملکوں میں، ایک سن اسکرین کے بارے میں ہے کہ وہ 30 ملکوں میں یوز ہوتی ہے، اور اس کی کم سے کم پرائس آسٹریلیا میں $50 ہے، یورپ میں 30 پاؤنڈز کی ملتی ہے، اور ان کو بار بار لگانا پڑتا ہے کیونکہ آسٹریلیا اسکن کینسر کا ہب تصور کیا جاتا ہے. تو اس پہ بہت زیادہ پریس میں بھی بحث چل رہی ہے، اور جو ان کی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں انہوں نے بھی اس پہ بہت زیادہ نوٹس لیا. جو کمپنیز ہیں مثلا الٹرا وائلیٹی، انہوں نے کہا جی یہ جو لیبارٹریز ہیں ان کی رپورٹس ٹھیک نہیں ہیں، ہم اپنی لیبارٹری کی رپورٹ، ہماری بھی لیبارٹری ہم اس میں ٹیسٹ کرتے ہیں. کچھ دن بعد انہوں نے رپورٹ شائع کر دی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، ان میں سارے انگریڈینٹس جو ہیں بالکل نارمل ہیں اور ہر چیز اس میں شامل ہے. اس کے اوپر یہ سارا کچھ منظر عام پہ آنے کے باوجود یہ 2 مہینے تک سیل کی جاتی رہی، جس کے بعد عوام نے بہت زیادہ اس پہ لکھا، سوشل میڈیا پہ، پریس میں بہت زیادہ شور اٹھا اور بہت زیادہ احتجاجی ہوا. اس کے بعد یہ سارا کچھ ان کی سیل بند کی گئی، جب تک کہ ان کا بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ وہ کیسے کمپنسیٹ کریں گی لوگوں کو، عوام کو کیسے کمپنسیٹ کریں گی. کیونکہ جس خاتون کا یہ اسکن کینسر نکلا اور وہ اس کی سرجری کرنی پڑی، وہ ابھی تک پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ اس کو کورٹ میں، اب وہ اس کو کورٹ میں لے جانے کا بالکل تیاری کر رہی ہیں.